گرامی، تو یہ جناب زینب کبریٰ سلام علیہ کی عظمت ہیں. بی بی نے ایک مرتبہ اس دربار کے اندر پورا ماحول تبدیل کر دیا. وہ یزید جو روک رہا تھا اب روکنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا. تو جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر روک سکتا ہے روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں. بی بی نے خطبہ شروع کیا اور بی بی نے تعارف کروایا. پہلے حمد باری تعالیٰ بجا لائیں، رسالت میں آپ کا تعارف کروایا، پھر کہا ان کے خاندان کا تعارف، اور کہا یہ جو خاندان کا میں نے تعارف کروایا یہ ہمارا خاندان. اب ایک مرتبہ بی بی نے خطاب کیا یزید سے اور اس کو کچھ آیات بھی سنائی ہیں. وہاں پہ کچھ آیات میں نے جس آیت کی تلاوت کی یہ بھی بی بی نے آیت پڑھی ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. ظالم، اب دیکھیں خطاب، دیکھیں رسول خدا کی حدیث سنا دو، اس کے بعد پھر یہ جملے پیش کروں گا. سرور کائنات فرماتے ہیں افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر. سب سے بڑا جہاد، افضل ترین جہاد ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا. یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں، جناب زینب سے بڑی مجاہدہ کوئی نہیں. اب جناب زینب کبریٰ اس ماحول میں جہاد کر رہی، سب سے بڑا جہاد جناب زینب کا، یہ جہاد اکبر ہے. بی بی نے ایک مرتبہ کہا، وہاں پہ چلیں ایک دو اور جملے سن لیجئے، اس کے بعد پھر میں یہ آیت کو دوبارہ تشریح کروں گا. کہ بی بی نے کہا یا یزید، یزید کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کد قیدک وسعا سعیک وناسب جہدک. دیکھیں یہ قاتل کو قاتل کہنا، حاسد کو حاسد کہنا، مکر و فریب مکار و عیار کو اس کے منہ پہ مکار و عیار کہنا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے. عزیزان گرامی، ہم نے دیکھا بڑے بڑے افراد جیسے ظالم کے سامنے پہنچتے ہیں قصیدے پڑھنے لگتے ہیں. آپ کے کیا کہنے، یہاں تک میں اب تو نام لینے کا عادی نہیں ہوں. ابھی جملہ پیش کر دیتا ہوں. حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون کا نام سن رکھا ہے، جس نے 80,000 شیعوں کو شہید کر دیا. تو دوسرے خلیفہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر نے سنا نا کہ اتنے افراد مارا ہے، اس نے کہا کہ ایسا نہ مجھے بھی مار دے. تو وہ تفریق نہیں کرتا تھا، فرق نہیں کرتا تھا، اس کے سامنے جو آ جائے. تو کہا بھائی ٹھیک ہے میں جا کے بیعت کر لیتا ہوں تاکہ میری جان بچ جائے. پہنچ گیا، جیسے پہنچے کہا بھائی حضور سلام. حجاج نے کہا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا حضور مجھے رسول خدا کی حدیث یاد آ گئی تھی کہ جس کی گردن پہ اپنے زمانے کے خلیفہ کی بیعت نہ ہو تو وہ کفر کی موت مرا ہے. دیکھیں بات کیسے کیسے لوگ تھے. مولا امیر کی بیعت نہیں کی اس نے، یہ ان افراد میں سے جس نے مولا کائنات علیہ السلام کی بیعت نہیں کی مدینے میں، اور حجاج کی بیعت کرنے کے لیے پہنچ گیا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. جیسے پہنچا اس نے کہا بھائی میں حضور یہ حدیث نبوی آ گئی، من لیس علیہ بیعت فی عنقہ، یعنی جس کی گردن پہ بیعت نہ ہو اپنے زمانے کے خلیفہ کی، اپنے زمانے کے امام کی، تو اس کی کفر کی موت ہوتی ہے. آپ خلیفہ وقت ہیں. تو حضور سوچا کہ آپ کی بیعت کرتا چلو. تو اس نے، حجاج بھی بہت ہی ملعون آدمی تھا، اس نے فوراً اشارہ کیا، کہ میرے ہاتھ مصروف ہے، پاؤں پہ بیعت کر لو. خلیفہ کے بیٹے میرے پاؤں پہ، دوسرے خلیفہ کے بیٹا، اور خلیفہ صاحب کے بیٹے کو بھی پتا تھا کہ بھئی یہ پاؤں پہ بیعت کیا جا رہا ہے تو یہی مار دے گا ابھی اگر میں بیعت نہیں کروں گا. کہا حضور پاؤں پہ بیعت صحیح. آگے آ گیا، اس نے منہ کے آگے پاؤں رکھا، بیعت کر. ابھی اس نے پاؤں پہ بیعت کر لی. سوچ سکتے ہیں آپ لوگ پہنچ رہے ہیں، میرے باتیں تلخ تو نہیں ہیں. تو کیا کیا عبداللہ ابن عمر نے، پاؤں پہ بیعت کر لی. جب بیعت کر لی کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. ابھی وہ باہر نہیں نکلا تھا، کہنے لگے علی کی اس نے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی تھی، میں نے پاؤں پہ کروا لی. آپ نے دیکھا جو اہل بیت سے دور ہو جاتا ہے، جو علی ابن ابی طالب سے دور ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ لیکن گرامی، مولا کائنات کی بیعت نہیں کی. بہت سے افراد یہ سوچتے ہیں کہ آخرت میں جا کے سزا ملے گی. جو گستاخ آل محمد ہوتا ہے، خدا رسول کی قسم، وہ دنیا میں دیکھ کے جاتا ہے، آخرت بہت دور ہے.